دوستوں کلاس روم میں بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر بھی ان کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ نہ سب سے زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، نہ ہر وقت ہنس رہے ہوتے ہیں، نہ ہر شخص کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کی موجودگی کو نوٹس کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ان کے سامنے اپنا رویہ بھی بدل لیتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ طالب علم ہر وقت لوگوں کے سامنے گھلنے ملنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر مذاق پر ہنستے ہیں، ہر گروپ میں جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کوئی سیریس نہیں لیتا۔ فرق کپڑوں کا نہیں ہوتا، شکل کا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ مارکس کا بھی نہیں ہوتا۔ فرق اکثر اس چیز کا ہوتا ہے جسے لوگ لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے، مگر چند سیکنڈز میں محسوس کر لیتے ہیں، اور وہ ہر چیز تمہاری پریزنس، تمہارا اورا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اورا کوئی جادو نہیں، سپر نیچرل طاقت نہیں، اور نہ ہی دوسروں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے۔ اورا دراصل تمہاری پرسنالٹی، تمہاری باڈی لینگویج، تمہارے کانفیڈنس، تمہارے ایموشنل کنٹرول، اور سب سے بڑھ کر تمہارے اپنے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کا مجموعہ ہے۔ لوگ تمہاری بات سننے سے پہلے تمہاری کیفیت محسوس کر لیتے ہیں، اور اگر تم واقعی اپنی اسکول لائف میں ایسی پرسنالٹی بنانا چاہتے ہو لوگ نیچرلی نوٹس کریں، تو سب سے پہلے تمہیں دوسروں کو بدلنے کی نہیں بلکہ خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرض کرو لنچ بریک میں تم اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھے ہو، سب باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور تم بھی کچھ کہنا چاہتے ہو۔ تم جیسے ہی بولنا شروع کرتے ہو ایک دوست تمہاری بات کاٹ دیتا ہے، دوسرا کسی اور ٹاپک پر چلا جاتا ہے، تم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتے ہو، پھر دوبارہ بولنے کی کوشش کرتے ہو، پھر کوئی تمہاری بات کو مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ اب یہاں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے اندر ایک خاموش جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دل کہتا ہے مجھے بھی جواب دینا چاہیے، مگر دماغ کہتا ہے شاید یہ لوگ مجھے اہم نہیں سمجھتے، اور پھر تم اگلے ہی گھنٹے اس کی ایک چھوٹی سی بات کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کرتے رہتے ہو۔ لیکن ایک اسٹوڈنٹ جس کی پرسنالٹی اندر سے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہو، وہ اسی سچویشن کو بالکل مختلف انداز میں دیکھتا ہے۔ دوستوں اپنی ویلیو لوگوں کے ریئیکشن سے نہیں بلکہ اپنے اسٹینڈرڈ سے طے کرو۔ یہ سننے میں ایک عام موٹیویشنل بات لگتی ہے، مگر اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں، لائک لوگو ڈیزائن، یوٹیوب تھمبنیل، سوشل میڈیا پوسٹ، یا گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اگر آپ کو چاہیے تو آپ اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور پائیں 50% ڈسکاؤنٹ۔ اسکول لائف میں اس کا اثر بہت گہرا ہے، کیونکہ اسکول میں ہماری سوشل آئیڈینٹی اکثر لوگوں کے ریئیکشن سے بننے لگتی ہے۔ کسی نے تعریف کر دی تو ہم خوش، کسی نے اگنور کر دیا تو ہمارا موڈ خراب، کسی نے مذاق اڑا دیا تو ہم خود کو کم سمجھنے لگے۔ آہستہ آہستہ ایک خطرناک ہیبٹ پیدا ہوتی ہے، ہم خود کو خود جج کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کو اپنی ویلیو کا جج بنا دیتے ہیں۔ پھر تمہاری پرسنالٹی ہر گروپ کے ساتھ بدلنے لگتی ہے۔ اچھے اسٹوڈنٹس کے سامنے تم ایک طرح کے ہوتے ہو، فنی گروپ کے سامنے دوسری طرح کے، کسی پاپولر اسٹوڈنٹس کے سامنے بالکل الگ، اور جس سے تم امپریس ہونا چاہتے ہو اس کے سامنے شاید تم اپنی اصل پرسنالٹی بھی چھپا دیتے ہو۔ مسئلہ یہ نہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہو، بلکہ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ایڈجسٹ کرتے تم خود کو ہی بھول جاؤ۔ دوستو تمہاری باڈی لینگویج وہ بات کہتی ہے جو تمہارے الفاظ چھپا نہیں سکتے۔ کلاس روم میں ایک پریزنٹیشن کا منظر امیجن کرو۔ دو اسٹوڈنٹ ایک ہی ٹاپک پر پریزنٹیشن دینے کے لیے سامنے آتے ہیں، دونوں نے تقریباً ایک جیسی تیاری کی ہے۔ پہلے طالب علم کے ہاتھ مسلسل حرکت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بار بار زمین کی طرف دیکھ رہا ہے، جملے جلدی جلدی بول رہا ہے، ہر چند سیکنڈ بعد اپنے کپڑے یا بال درست کر رہا ہے، اور جب کوئی طالب علم ہنس دیتا ہے تو فوراً گھبرا جاتا ہے۔ دوسرا اسٹوڈنٹ شاید اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ بھی نہ ہو، لیکن وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، بات کرتے ہوئے سامنے دیکھتا ہے، جملوں کے درمیان چھوٹا سا پوز لیتا ہے، آواز کو قابو میں رکھتا ہے، اور اگر کوئی بات بھول بھی جائے تو چند سیکنڈ رک کر دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ رزلٹ اکثر لوگ دوسرے اسٹوڈنٹس کو زیادہ کانفیڈنٹ سمجھیں گے، چاہے دونوں کی نالج تقریباً ایک جیسی ہو، کیونکہ لوگ صرف یہ نہیں سنتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تم اپنی موجودگی کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ بہت زیادہ جلدی چلنا، مسلسل نظریں چرانا، بے وجہ ہنسنا، ہر وقت فون یا ہاتھ سے کھیلتے رہنا، کسی سے بات کرتے ہوئے بار بار اپنا چہرہ چھپانا، یہ سب جھوٹے سگنلز ہیں جو تمہاری اندرونی کیفیت کے بارے میں امپریشن بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت پرفیکٹ پوسچر رکھو یا مصنوعی انداز میں سیریس بن جاؤ۔ اصل مقصد نیچرل کامنس ہے۔ چلتے وقت اپنی رفتار تھوڑی سی متوازن رکھو، بیٹھتے وقت جسم کو مسلسل بات کرتے ہوئے سامنے والے کی طرف دیکھو، لیکن گھورو نہیں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو فوراً کنفیوز نہ ہو، اور سب سے اہم سائلنس سے ڈرنا بند کرو۔ 2 سیکنڈ کی خاموشی کوئی فیلئر نہیں ہوتی، کئی دفعہ وہی خاموشی تمہاری بات کو وزن دیتی ہے۔ اپنی آواز سنو، اپنی خامیوں کو دیکھو، اپنی چیزوں کو پہچانو۔ جس جگہ تم کمزور ہو وہاں کام کرو، جہاں تم غلط ہو وہاں خود کو درست کرو، اور جہاں صرف لوگوں کی رائے تمہیں توڑ دیتی ہو وہاں رک کر خود سے پوچھو کیا یہ واقعی میری حقیقت ہے یا صرف کسی اور کی رائے؟ کیونکہ ایک دن تم پیچھے مڑ کر اپنی اسکول لائف دیکھو گے اور شاید تمہیں سب سے زیادہ افسوس اس بات کا نہیں ہوگا
कितने लोगों ने तुम्हें पसंद किया या नहीं। शायद तुम्हें सिर्फ ये सोचकर दुख हो कि तुम कितनी बार सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपने असल को छुपा दिया था। इसलिए आज से अपनी शख्सियत को किसी के रिएक्शन के हवाले से मत करो, पुरसुकून रहो, साफ बात करो, अपनी बाउंड्रीज कायम रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो, हर बात पर रिएक्ट ना करो, लोगों की अप्रूवल के पीछे ना भागो और सबसे बढ़कर अपने आप को किसी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करके खुद की वैल्यू कम ना करो। दोस्तों, अगर तुम ऐसी ही कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें सुनना चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन ना दें बल्कि तुम्हें डायरेक्शन दें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली बार हम तुम्हारी पर्सनैलिटी के किसी ऐसे हिस्से की बात करेंगे जिसे तुमने आज तक नोटिस ही नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बी हो यू आर